اسلام نے ہمیں بڑے اعلیٰ اخلاق سے نوازا ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ان اعلیٰ ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کر آغاز کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے نام کی برکت شامل حال ہوگی، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو حدیث پاک میں ہے کہ جس کام کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوتا وہ خیر و برکت سے کٹا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہر نیک کام سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ بعض مواقع پر تو اس قدر ضروری ہے کہ نہیں لیں گے تو جیسے ذبیحہ ہے، اگر اس پہ بسم اللہ ہے، اللہ اکبر نہیں پڑھیں گے قصدن تو وہ حرام ہو جائے گا، کھانا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ بھول جائے اس کی معافی ہے، لیکن قصدن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بسم اللہ، اللہ کا نام جو ہے، تو اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے اور بڑی ہی رحمت ہے، بڑی ہی سعادت ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے ہر نیک کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اور احادیث پاک میں یہ موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی گفتگو مخلوق سے فرمائی تھی عالم ارواح میں، تو فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو مخلوق نے اپنے کلام کا آغاز کیا تھا بلا، کیوں نہیں اعلیٰ تو ہمارا رب ہے، تو بلا کہا تھا، اس میں با پہلے آتا ہے، تو بسم اللہ میں بھی با پہلے آتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ یاد کرانا مقصود ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار جب کیا تھا ساری مخلوق نے، تو اس میں بھی بلا کہہ کر با سے آغاز کیا تھا، تو اس کی بھی یاد دہانی ہو جائے کہ بسم اللہ کی با میں بھی وہی راز موجود ہے۔ جہاں تک اس کی باطن کا اور اس کے علوم کی عظمت کا تعلق ہے، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ فرمایا قرآن پاک کے تمام علوم کا خلاصہ الحمد شریف کی 7 آیات میں ہے، اور الحمد شریف یعنی صورت فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ اس کے حرف با کے اندر موجود ہے، اور با کا تمام خلاصہ با کے نقطے کے جو نقطہ ہے با کے نیچے اس میں موجود ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا النقطہ تو تحت البا، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں ہوں، یعنی اس کے اندر جو علوم ہے وہ سب کے سب مجھے حاصل ہو گئے ہیں۔ آج سے پہلے ممکن ہے کوئی یہ روایت پڑھتا تو اس کا انکار ہوتا، لیکن جب سے یہ کمپیوٹر ڈاٹ آیا ہے، اس ڈاٹ کے اندر ہزاروں صفحات کی کتابوں کو سٹور کر دیا گیا کمپیوٹر ڈاٹ کے اندر، تو اگر مخلوق جو ہے کمپیوٹر ڈاٹ، ڈاٹ عربی میں انگلش میں نقطے کو کہتے ہیں، تو اگر مخلوق نقطے کے اندر اتنی ہی ہزاروں کتابوں کو سمجھ سکتی ہے، تو اگر قرآن پاک کا خلاصہ بسم اللہ کی با کے نقطے میں سمجھا نہیں جا سکتا؟ اللہ پاک نہیں کر سکتا، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اس لیے اس سے ایک سبق یہ بھی حاصل ہوا کہ قرآن پاک کی تمام برکات جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی اپنے کام سے پہلے، تو وہ ساری برکتیں اس کے شامل حال ہو جائیں گی۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 سے زائد اسماء ہیں، 99 تو ایک حدیث پاک میں آ گئے نا، جن کے بارے میں فرمایا من احصاها فقد دخل الجنہ، کہ جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ یہ لکھے میں نے، یہ 99 نیمز ہیں، لیکن 99 ہی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ نہ ہوں، ایسے بہت سے اسماء ہیں جو کہ 99 نیمز میں نہیں ہیں لیکن قرآن پاک میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، اور فرمایا کہ یہ 3000 سے زائد اسماء ہیں۔ کتنے اسماء ہیں؟ اگرچہ ذاتی نام ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ، ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، لیکن یہ صفاتی نام جو ہے 3000 سے زائد ہیں، جن میں سے 99 ایک حدیث پاک میں ہے بخاری شریف میں، اور یہ اس بشارت کے ساتھ ہیں کہ جس نے اس کو زبانی یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو زبانی یاد کر لینا چاہیے، بندہ اتنی چیزیں یاد کر لیتا ہے تو اللہ کے 99 نیمز بھی یاد نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے بہت سے درویش ہیں جو مثلا دلائل خراشی پڑھتے ہیں تو روزانہ وہ 99 نیمز پڑھ کے ہی وہ اس کا سبق آگے شروع ہوتا ہے۔ 99 نیمز اللہ پاک کے، اور پھر آگے دلائل خراش شریف میں دوسرا سبق ہے
201 اسما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پڑھنے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر روز کا جو سبق ہوتا ہے۔ اور یہ دلائل الخیرات شریف جو کہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے درود پاک کی، یہ پیر سے شروع ہوتی ہے اور پیر ہی کو ختم ہوتی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ 3000 سے زائد اسما ہے۔ اب وہ 99 نے نہیں کوئی یاد کرتا، اکثر کوئی یاد نہیں ہے، تو 3000 کون یاد کرے گا؟ تو فرمایا 3000 اسما ہے صفاتی، لیکن ان کا خلاصہ 3 ناموں میں ہے، اللہ، رحمان اور رحیم۔ تو سبحان اللہ، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، اس کا کیا مطلب ہے کہ 3000 سے زائد اسما کی برکت اس کے شامل آ گئی۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بھولنا نہیں چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے مجھے یاد آئی روایت کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ پانی پینے سے پہلے بھی سنت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے، اور اگر کوئی کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ شمائل ترمذی ہے، حدیث پاک کی کتاب ہے شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی تو جو ہے نا جامع ترمذی، ایک یہ شمائل ترمذی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر سنن کا بیان ہے، تو وہ پڑھنا چاہیے۔ اس میں یہ حدیث پاک ہے کہ بندہ جب بھول جائے کھانا کھاتے ہوئے، تو دوران کھانا کھانے کے یاد آئے کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو وہ پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس کے اول میں بھی اللہ کا نام ہو اور اس کے آخر میں بھی اللہ کا نام ہو۔ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو اسی طرح مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، مشکات شریف بڑی عظیم کتاب ہے حدیث پاک کی، مشکات المصابیح پورا نام ہے، اور بہت سے محدثین نے اس کی شرح لکھی ہے، مولا علی قاری علیہ رحمۃ الباری انہوں نے بھی اس کی شرح لکھی ہے۔ اس طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 8 جلدوں میں اس کی اردو زبان میں شرح لکھی ہے مشکات المصابیح کی۔ اور جب ہمارے شیخ اجازت شیخ الحدیث علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حدیث پاک کی اجازت دی نا، تمام صحیح ستہ کی معاجم، سنن اور آثار، یہ حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، ان کی جب اجازت دی تو اس کے ساتھ یہ وصیت کی کہ آپ نے مشکات شریف کا مطالعہ جاری رکھنا ہے، یعنی ایک دفعہ پڑھ لی پھر شروع سے شروع کر، پھر پڑھ لی پھر تاکہ حدیث پاک کا دورہ ہوتا رہے۔ تو مشکات ایسی کتاب ہے جس میں کہ صحیح ستہ کی احادیث اور موطا امام مالک، یہ ان کتب کی احادیث کو انہوں نے یکجا کر دیا ہے۔ مشکات المصابیح کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال اس میں یہ حدیث پاک ہے، 428 نمبر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا اور بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، جب آخری لقمہ کھانے لگا تو اسے یاد آیا کہ میں نے تو کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس نے یہی پڑھ لیا بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور یہ پڑھ کر اس نے آخری نوالا کھا لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان، اب سے یاد رکھیں مسکرانا حضور کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہوئی ہے کہ غربا صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، جو امیر ہیں وہ تو بازی لے گئے کہ ان کے پاس دولت ہے، تو وہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بڑے رتبے پا رہے ہیں، اور ہمارے پاس دولت نہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا تم مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی کو ملو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ مفت و مفت صدقہ تو ادا ہوتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ صدقہ بیماریوں اور وباؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو مسکرا کر، ایک ہوتا ہے کہہ لگانا، وہ سنت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ غفلت کی علامت ہے، جس کو پنجابی میں کھڑ کھڑ کر کے ہنسنا کہتے ہیں۔ امام محمد رضا حضور کی اس ادا کو سلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ، یعنی حضور کی عادت مبارکہ تھی مسکرانا، کہ اپنے امتیوں کو مسکرا کر ملتے ہیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ حضرات محترم، جب سرکار مسکرائے نا، صحابہ کرام نے اس کی وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا کہ اس بندے نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا تھا، تو شیطان اس کے کھانے میں شریک تھا،
شیطان اس کے کھانے میں شریک تھا، اور جب اس نے آخری نوالنے سے پہلے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو شیطان نے وہ کھانا اگل دیا، کیونکہ شیطان کو وہ کھانا منظور نہیں ہے جس پہ اللہ کا نام لیا جائے، جس پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ کھانا شیطان نہیں کھاتا۔ تو یعنی وہ برکت والا کھانا ہوتا ہے، شیطان پلید ہے، اس کو یہ پاک کھانا کیسے ہضم ہو سکتا ہے، تو وہ اگل دیتا ہے، اللہ کے نام والا کھانا اسے قبول نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ برکت والا کھانا ہوتا ہے۔